کل پورے پنجاب میں بسنت منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ لاہور میں خصوصی طور پہ بسنت منائی گئی۔ لاہور میں 3 چھٹیاں کی گئی تھی، ملا جلا کے 5 چھٹیاں بن گئی۔ ایک کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی چھٹی تھی 5 فروری کی، اور اس سے پہلے شب برات کی بھی ایک چھٹی تھی۔ لاہوریوں نے گویا 5 چھٹیاں منائی اور اسی روز ہڑتال کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا 8 فروری 2024 کو، جس طرح سے انتخابات کو لوٹا گیا اس کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے۔ ہڑتال کی خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ۔ وہاں پہ یحییٰ خان آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان کہلانے پر مصر ہیں، اصرار کرتے ہیں، ان کی طرف سے تحریک انصاف کو کہا گیا جاؤ تے پھٹاں کھاؤ۔ تحریک انصاف کے وکیل عمران خان کے وکیل کی طرف سے لطیف کھوسہ کی طرف سے فوری طور پر عمران خان سے ملاقات کی بات کی گئی تھی، اجازت طلب کی گئی تھی۔ یحییٰ آفریدی نے کہا کہ فوری طور پر ملاقات نہیں کروائی جا سکتی، ابھی جاؤ کل آؤ، کل بات کریں گے۔ آج سپریم کورٹ میں 13 عمران خان کے کیسز کی سماعت ہونی تھی، بینچ مقرر کیا گیا تھا، لیکن یحییٰ آفریدی کی طرف سے مزید پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ چلتے ہیں باقی اس حوالے سے کیا تفصیل ہے۔ ملاقات کے حوالے سے یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ ملاقات سے متعلق کوئی بھی آرڈر جاری کرنے سے قبل دوسرے فریق کو نوٹس دینا ضروری ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ابھی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے ادرات کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ اسی دوران سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ دوران سماعت یہ بھی ہوا کہ 9 مئی لاہور واقعات میں بانی تحریک انصاف کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دیا گیا، جبکہ عدالت نے سائفر اور 9 مئی واقعات میں ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران یحییٰ آفریدی کے ساتھ شاہد بلال جسٹس بھی بیٹھے تھے۔ گزشتہ سال 2025 کو 1 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف کی طرف سے صرف انہی کی طرف سے یوم سیاہ منایا گیا تھا۔ اس مرتبہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیا گیا۔ اعلان کیا گیا تھا کہ پورے ملک میں شٹ ڈاؤن کیا جائے گا۔ اتوار کا روز تھا، اتوار کو ویسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں، حکومت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ دکانیں تو پہلے ہی بند تھی۔ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ جمعے کے روز لوگ کاروبار بند کرتے ہیں، عموماً مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، کاروبار اتوار کو کھلے رہتے ہیں، اور ان کی کال پر وہ کہتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوئی اور پہیہ جام کا بھی انہی کی طرف سے کہا گیا تھا۔ تو تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ پورے ملک میں جتنی کوئی کامیاب ہڑتال ہو سکتی ہے وہ ہماری طرف سے کی گئی، پہیہ جام بھی ہوا، ان کی طرف سے کہا گیا، بلکہ دلیل دی گئی کہ کب ایسے ہوتا ہے عید کے علاوہ کہ لوگ ٹرین کی چھتوں پر سفر کریں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی ہڑتال اتنی ہی کامیاب رہی، اندرون سندھ جتنی کراچی میں رہی، کیونکہ کراچی میں جس طرح سے تحریک انصاف کا ہولڈ ہے، کبھی MKM کا ہولڈ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ صرف یہ 1 سیٹ جیت سکے ہیں۔ یہ مفتاح اسماعیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ کراچی میں MKM والوں کو 1 سیٹ ملی ہے، باقی ساری کی ساری سیٹیں تحریک انصاف کی تھی اور فارم 47 کے ذریعے ان کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ تو یہی کہا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ اندرون سندھ بھی ہڑتال ہوئی ہے جس طرح سے کراچی میں، اور کراچی میں ان کا اپنا ہولڈ ہے، اور پورے ملک میں بھی پہیہ جام ہوا ہے۔ جس طرح سے تحریک انصاف والے چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کامیابی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہیہ جام کا تو پہیہ ہی جام ہو گیا۔ یہ تاطاڑ کی طرف سے کہا گیا ہے، تو تاطاڑ کی باتوں کو نہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو سچ ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے جھوٹ کا وہ ایک پہاڑ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ دھوئیں کا پہاڑ ہوتا ہے جو اپنے آپ ہی تھوڑی دیر کے بعد تحلیل ہو جاتا ہے۔ ان کی طرف سے اگر یہ کہا گیا ہے کہ پہیہ جام کا پہیہ جام ہو گیا، ہڑتال کا پہیہ جام ہو گیا، ہڑتال کامیاب نہیں ہو سکی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ الٹ کہا گیا ہے۔ بہرحال دونوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا
دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی کہ ہم نے پھونک نکال دی ہے، تو تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کی پھونک نکالی گئی اور حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کی پھونک نکالی گئی ہے۔ جس طرح سے پہلے گرفتاریاں ہوا کرتی تھی، تشدد ہوا کرتا تھا، اس طرح سے نہ تو کہیں تشدد کی اطلاع ملی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی گرفتاریوں کی اطلاع ملی ہے۔ گویا حکومت کی طرف سے ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور پھر ان کی طرف سے وہ کچھ کر کے دکھا دیا گیا، ہڑتال کو کامیاب کر کے دکھا دیا گیا۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے ایڈیٹر بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کی کیا اس سے رہائی ہو جائے گی؟ دراصل یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کال نہیں تھی، بلکہ یہ یوم سیاہ تھا۔ کس حوالے سے یوم سیاہ تھا؟ 8 فروری 2024 کو تحریک انصاف کے مطابق ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا تھا اور اس کے احتجاج میں یہ کال دی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی لاہور میں ہم نے ذکر کیا کہ بسنت جتنے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی اور مریم نواز شریف صاحبہ اس سے کتنی زیادہ خوش ہوئی ہیں۔ ان کی طرف سے بسنت میں 5 گھنٹے کا مزید بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو 4 روز بسنت ہوگی اور جمعرات کی رات کے بعد 12 بجے کے بعد بسنت کا ٹائم شروع ہو گیا اور 3 دن تک یہ اتوار کی رات تک جاری رہنی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ اتنی زیادہ خوش اور مطمئن ہوئی کہ ان کی طرف سے مزید 5 گھنٹے دے دیے گئے اور اس کے بعد پھر سے پابندی عائد کر دی گئی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی ٹھٹھرتے ہوئے بسنت منانے کے لیے اندرون لاہور جا پہنچے تھے۔ اپنے سمدھی جس کو پنجابی میں کڑم کہتے ہیں اس کے ساتھ رشتہ یہی بنتا ہے، ان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ میاں نواز شریف کو سردی سے کامبا لگ رہا ہے اور یہ جو روہیل اصغر ہیں انہوں نے دیکھ لیجئے کہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے، بلکہ انہوں نے تو ایک بازو بھی ٹونگا ہوا ہے۔ تو ایک ہی جگہ پر یہ دونوں کھڑے ہیں اور ایک ہی یہ ایونٹ پر کھڑے ہیں۔ ایک کو سردی لگ رہی ہے، ایک سردی سے جان نکل رہی ہے اور دوسرے کو گرمی سے پسینے شاید آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بسنت ان کی طرف سے منا لی گئی اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل حفاظتی انتظامات ہوں گے اور حکومت کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ لوگوں کو راڈ لگانے کے لیے کہا گیا تھا اور پھر لاکھوں راڈ بھی لوگوں کو مہیا کیا گیا ہے حکومتی خرچ پر، اور کچھ لوگوں کی طرف سے اپنے طور پر بھی راڈ لگا لیے گئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے موٹر سائیکل کی جو پہیے کی تار ہوتی ہے اس نے آگے باندھی ہوئی تھی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کسی نے اپنے موٹر سائیکل پر منجے کی بالا نما ہوتی ہے وہ بھی باندھی ہوئی تھی۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا اور سختی کی گئی تھی، لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور جرمانے سے بچنے کے لیے راڈ شاڈ سارے لگائے تھے۔ اس کے باوجود بھی 5 جانیں چلی گئی، ان میں ایک زین ملک ہمارے صحافی بھائی بھی شامل ہیں۔ وہ 4تھی منزل سے گرے، ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن ان کی جان نہ بچ سکی۔ اسی طرح سے ایک 16 سالہ لڑکا وہ سیالکوٹ سے بسنت منانے کے لیے آیا تھا، وہ بھی چھت سے گر گیا۔ ایک لڑکا گڑی اتارنے کے لیے، پتنگ اتارنے کے لیے درخت میں پھنسی ہوئی تھی، اس پر چڑھا اور وہیں سے گر کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح سے پہلے روز ایک نوجوان جس کا نام علی ارشد بتایا جاتا ہے، وہ بھی ایک کھمبے پر پتنگ اتارنے کے لیے چڑھا اور وہ بھی اس کی کرنٹ کی نظر ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور نوجوان بھی چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ یہ دنیا اخبار کی طرف سے مکمل تفصیل کے ساتھ خبر دی گئی ہے۔ 5 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس بسنت نے 5 لوگوں کی جان لے لی۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بسنت کو بند کر دیں، لوگ اپنی حفاظت خود کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے موٹر وے پر حادثہ ہوتا ہے تو کیا موٹر وے بند کر دی جاتی ہے؟ تو جہاز بھی گرتے ہیں، کیا جہاز بند کر دیے جاتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے جو اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 25 سال کے بعد بسنت کو نہ لاگو کیا جاتا، نہ جاری کیا جاتا، تو یہ لوگ اپنی جانوں سے نہ جاتے۔ بہرحال ہم تقدیر پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ موت جو آنی ہے وہ آ ہی جانی ہے۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 5 لوگوں کی جان بسنت کی نظر ہو گئی۔ بسنت کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا؟ حکومت کی طرف سے کیا کیا سہولت فراہم کی گئی؟ کس طرح سے گاڑیوں میں بالکل فری، ٹرین میں بھی بالکل فری سفر تھا، اورنج لائن میں بھی فری سفر تھا، اور جتنی بھی ٹرانسپورٹ حکومت کی ہے اس میں سب میں فری سفر تھا۔ کتنے لوگوں نے کس میں سفر کیا، پوری تفصیل جس طرح سے حکومت کی طرف سے تفصیلات جاری کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین پر جمعے کو 2,99,000، ہفتے کو 3,05,000، مجموعی طور پر 2 روز میں 6 لاکھ سے زائد مسافروں نے مفت سفر کیا۔ میٹرو بس پر جمعہ کو 1,43,000، ہفتے کو 1,35,000، مجموعی طور پر 2,78,000 مسافروں نے مفت سفر کیا۔ اسی
طرح سے سپیڈو فیڈر بسوں پر جمعہ کو 1,74,000 ہفتے کو 1,84,000 مجموعی طور پر 3,56,000 مسافروں نے مفت سفر کیا۔ الیکٹرانک بسوں میں بھی اسی طرح سے سفر کیا گیا تو کل ان کی تعداد کوئی 30 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ بسنت کے موقع پر عوام کو فری رائیڈز بھی دی گئیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین گزشتہ رات تک مسافروں کو مفت سفر کی سہولت مہیا کرتی رہیں۔ 6,000 ینگو رکشوں پر بھی حکومت کی طرف سے فری رائیڈ دی گئی۔ اس شاہی پتنگ بازی سے مریم نواز شریف صاحبہ نہایت ہی خوشی کا اظہار کری۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے کس طرح سے اس کو انجوائے کیا، کس طرح سے کھانے کھائے گئے، کس طرح سے لوگوں نے پیچ لڑائے اور ان کی طرف سے باقاعدہ ویڈیو بھی ایکس پر جاری ہوتی رہیں۔ اگلی خبر کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا 19 تاریخ کو کھیلا جانے والا انڈیا کے ساتھ میچ جس میں پاکستان نے انکار کیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کو چونکہ نکال دیا گیا ہے ICC کی طرف سے اور ان کی جگہ پر اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا گیا ہے، تو پاکستان نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ٹورنامنٹ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا، لیکن شہباز شریف صاحب کے پاؤں لرزنے لگے۔ انہوں نے محسن نقوی کو کہہ دیا کہ ہم انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے، باقی ٹورنامنٹ ہم کھیلیں گے۔ لیکن ICC کے نائب صدر وہاں سے چلتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، محسن نقوی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی امارات کی طرف سے بھی پاکستان پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ میچ ضرور کھیلیں۔ کئی دیگر ممالک کی طرف سے سری لنکا نے بھی کہا کہ میچ ضرور کھیلیں اور نائب صدر کے ساتھ محسن نقوی ملاقات کرتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر شہباز شریف سے ملوں گا اور ان کو میں قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ گویا آدھی رضامندی پاکستان کی طرف سے دے دی گئی اور لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے فیصلہ وہی کیا جائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیل لے گا۔ ہماری یہ رائے تھی کہ پاکستان کو میچ کھیل لینا چاہیے، لیکن جب ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، فیصلہ کر دیا گیا، تو پھر اب اس پر ان کو پکے ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ کل یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنا ہی چاٹ لیا ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب، ان کو بھری محفل میں کسی نے شٹ اپ کہہ دیا اور یہ خواتین کی طرف سے کہا گیا۔ جیسے یہ سارا کچھ کہا گیا، رانا ثناءاللہ صاحب لڑکھڑا گئے، بکھلا گئے اور ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ آئیں بائیں شائیں خواجہ آصف کی طرف سے یہ جو ہے کہتے رہے اور یہ آسماں جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے کانفرنس تھی جس میں رانا ثناءاللہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بات وہ کر رہے تھے کہ جس طرح سے مسنگ پرسن کی بات کی جاتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو بے گناہ کو بھی، حالانکہ ان کو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جیسے انہوں نے ایسا کہا تو ان کو پھر شٹ اپ کی کال دے دی گئی۔ رانا ثناءاللہ نے جس کانفرنس سے خطاب کیا اور ان کو شٹ اپ کال سننا پڑی، اسی کے بارے میں جنگ نے اپنی کوریج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چھٹی آسماں جہانگیر کانفرنس اتوار کو اس غیر معمولی تنبیہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے ایک ایسے غیر اعلانیہ اور بتدریج نافذ ہونے والے خاموش مارشل لا یا کریپنگ کو کی لپیٹ میں ہے، جس نے جمہوریت، پارلیمان، عدلیہ، شہری آزادیوں اور آئینی بالادستی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تو باقی آسماں جہانگیر صاحبہ بھی اپنے آپ کو بڑا پوز کرتی تھی ڈیموکریٹک، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ مل جایا کرتی تھی۔ کن کے ساتھ؟ میاں نواز شریف نے ان کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنانے کی بھی ایک مرتبہ بات کی تھی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کون سا کیمپ ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔